اچھا دیکھیں جی، یہ پانی ہے اور یہ پیٹرول ہے اور ان کو ہم نے مکس کیا ہے، یعنی پانی اور پیٹرول آپس میں مکس نہیں ہوتے، حالانکہ دونوں ہی مائع ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے؟ یعنی ان کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ پانی جو ہے وہ نان پولر ہے اور اس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہے، پیٹرول جو ہے وہ پولر ہے اور اس کی ڈینسٹی بھی کم ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ دونوں مائع ہیں لیکن وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ چونکہ آج ہم نا غیر قوموں میں شادیوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، خود کلام خدا میں سے سیکھنے والے ہیں، تو اس سے پہلے نا ہم ارد گرد ہمارے جو قومیں رہتی ہیں، مسیحوں کے ارد گرد جو قومیں رہتی ہیں، ہم ان کا تصور شادی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نا اسلام کے بارے میں دیکھیں۔ اسلام کا تصور شادی کیا ہے؟ اسلام میں آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہندوازم میں کیا ہے؟ آپ اگرچہ ہندوازم میں صرف ایک شادی کر سکتے ہیں لیکن دوسری شادی کرنے کی بھی اجازت ہے اگر بیبی پیدا نہیں ہو رہا، اگر عورت میں سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا ہندو جو لڑکا ہے، ہندو جو مرد ہے، وہ اپنی بیوی کی بغیر اجازت کے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اور نا چونکہ ہم بائبل پڑھنے والے ہیں، یہودی کلچر کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں، یہودیت سے بھی ہم واقف ہیں، اس لیے میں یہودیوں کا بھی جو تصور شادی ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں میں یہ ہے کہ یہودیوں میں شادی کرنے کو وہ خدا کا حکم سمجھتے ہیں۔ صرف وہ شخص شادی نہیں کر سکتا جو شریعت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسے صرف اجازت تھی، ورنہ ہر شخص حکماً اسے یہ تھا کہ وہ شادی کرے۔ لیکن ان میں بھی جو یہ ایک مسئلہ تھا کہ ان میں 2 گروپ تھے، ایک ہیلل اور ایک شمائی، اور ان کا جو اسکول آف تھاٹ یہ 2 تھے نا، وہ طلاق کے بارے میں ان کا بھی مختلف نظریہ تھا۔ ایک کہتے تھے کہ اگر عورت سے روٹی بھی چل جائے تو آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں، اگر عورت آپ کو خوبصورت نہ لگے تو پھر بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ دوسرے کہتے تھے کہ نہیں، صرف خاص بنیادوں پر ہی طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ یہودیت کا جو ہے یہ تصور شادی ہے۔ اور چونکہ ہم مسیحیوں کا غیر قوموں میں شادیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو مسیحیت کا تصور شادی کیا ہے؟ مسیحیت میں یہ ہے، دیکھیں اس کے لیے آپ متی 19 باب دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ فریسیوں نے یسوع مسیح سے آزمانے کے لیے پوچھا کہ ہم کس صورت میں طلاق دے سکتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا؟ یسوع مسیح انہیں ابتدا میں لے گئے ہیں۔ یسوع مسیح نے انہیں ابتدا کے بارے میں کہا ہے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ ابتدا میں ایک مرد کے لیے ایک عورت تھی اور خدا نے انہیں ایک تن کہا۔ پھر آگے چل کے یسوع مسیح بھی انہیں ایک تن کہتے ہیں، اور آگے چل کے آپ دیکھیں نا پولس رسول افسیوں 5 باب میں بھی انہیں ایک تن کہتے ہیں۔ یعنی یہ مسیحیت کا تصور شادی ہے کہ ایک عورت کے لیے ایک مرد کے لیے ایک عورت، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ ایک تن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جو تقسیم نہ ہو سکے۔ دوسرے مذاہب میں آپ دیکھیں نا تو میاں اور بیوی کے علیحدہ حقوق ہیں، لیکن مسیحیت میں کیا ہے؟ کوئی علیحدہ حقوق نہیں ہے۔ کیوں علیحدہ حقوق نہیں ہے؟ اس لیے علیحدہ حقوق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک تن ہے۔ جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کرنا وہ آپ نے اپنے ساتھی کے لیے بھی پسند کرنا، جتنا خیال آپ اپنے جسم کا رکھتے ہیں اتنا ہی آپ نے اپنے دوسرے ساتھی کا بھی رکھنا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ایک تن ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں مسیحیت نے اس قدر آپ کو عزت دی ہے اور اس قدر آپ کا رشتے کو مضبوط کیا، انہوں نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں، وہ ملیں گے تو ایک تن ہوں گے، پھر مکمل ہوں گے۔ یہ مسیحیت کا تصور شادی ہے، اور دوسرے مذاہب کا بھی آپ نے دیکھ لیا۔ دیکھیں یہ میں کہتا ہوں کہ اس وجہ سے منع کیا کہ آپ کی آپ فرض کریں آپ کسی ہندو لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی شریعت کا اور اس کی شریعت کا جو ہے وہ اختلاف ہے، اگرچہ آپ دونوں انسان ہیں، جیسے یہ پانی اور پیٹرول دونوں ہی مائع ہیں، لیکن اختلاف جس چیز کا ہے وہ کیا ہے؟ اختلاف جس چیز کا ہے وہ آپ کی شریعتوں کا ہے، کوڈ آف لائف کا ہے، اس لیے آپ کو منع کیا گیا۔ اور یہ ملاپ نہیں ہوتا جب شادی ہوتی ہے، ایک فرض کریں ایک مسلم لڑکا کرسچن لڑکی سے شادی کرتا ہے تو یہ ملاپ نہیں ہوتا، بلکہ یہ 2 شریعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ٹکراؤ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں نا جی، اب جو مسلم لڑکا ہے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے، ایک شادی وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، ایک اپنی امی کی مرضی سے کرتا ہے، ایک اپنے باپ کی مرضی سے کرتا ہے، اور ایک پھر چوتھی شادی وہ اپنی مرضی سے کر لیتا ہے۔ اور کرسچن لڑکی نے کیا دیکھا ہوتا اپنے گھر میں؟ اس نے تو دیکھا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہر حالت میں اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ وفادار رہا،
اس نے اپنے چرچ میں بھی یہی دیکھا ہوتا ہے, اس نے کرسچن کمیونٹی میں بھی یہی دیکھا ہوتا ہے کہ ایک مرد ہمیشہ اگر اولاد نہ بھی ہو تو وہ اسے نہیں چھوڑتا, اگر کوئی ایسی بیماری بھی ہو تو پھر بھی وہ نہیں چھوڑتا, کیونکہ یہودیوں میں عورت کو اس بات کی اجازت تھی کہ اگر مرد کو کوئی لا علاج مرض ہو جائے تو وہ اپنے خامن کو چھوڑ سکتی ہے. اگر مرد عورت کو موعودہ سرزمین چھوڑنے کے لیے مجبور کرے تو پھر بھی عورت چھوڑ سکتی ہے. لیکن اس کرسچن لڑکی نے کیا دیکھا ہوتا ہے, اس نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہوتا ہے کہ ہر حالت میں کرسچن مرد اور کرسچن عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب میاں بیوی بن جاتے ہیں تو وفادار رہتے ہیں. اور پھر جب یہ اس لڑکے سے, ایک مسلم لڑکے یا ہندو لڑکے سے شادی کر لیتی ہے تو اور ادھر جب یہ دیکھتی ہے کہ بیبی نہ ہونے کی وجہ سے ہندو لڑکے نے اسے بتائے بغیر دوسری شادی کر لی, مسلم لڑکے نے دوسری تیسری چوتھی شادی کر لی, تو پھر یہ شریعتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, یہ ٹکراؤ ہو جاتا ہے, کوڈ آف لائف کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے میں ممبر خدا پہ آج کھڑا ہوں. بائبل میرے سامنے ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے کرسچن لڑکیوں کو خودکشیاں کرتے دیکھا, انہیں گھروں سے نکال دیا گیا. پھر یہ انجام ہوتا ہے کیونکہ وہ آپس میں مل ہی نہیں پاتے. مل کیسے پائیں, اس کی بنیاد ہی فرق ہے, اس کی بنیاد ہی فرق ہے. اور دوسری بات آپ دیکھیں نا کہ یہوہ خدا نے کیوں منع کیا, یہوہ خدا نے کیوں اپنے لوگوں کو غیر قوموں میں شادیاں کرنے سے منع کیا. تو آپ اس کے لیے دیکھیں نا, شریعت دیے جانے سے پہلے ابراہیم نے اپنے نوکر سے کہا کہ تو میرے بیٹے کے لیے کوئی کنانی لڑکی نہ لینا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب شریعت دے دی گئی تو خروج میں 6 قوموں کے ساتھ ہتھیوں, کنانیوں, فرزیوں, یبوسیوں اور اموریوں اور ہویوں, ان کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کرنے سے منع کیا گیا. اور پھر استثنا میں یہ لسٹ بڑی ہے, 7 قوموں سے شادیاں کرنے سے یہوہ خدا نے منع کر دیا اور جرجاسیوں کو بھی اس لسٹ میں شامل کر دیا گیا. اور پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں عذرا میں یہ لسٹ اور بڑی ہے اور تمام غیر قوموں سے شادیاں کرنے سے منع کر دیا گیا. اور یہ منع کرنا جو ہے نا, یہ بنیادی طور پر مذہبی اور روحانی بنیاد پر منع کیا گیا تھا. نسلوں کے مکس ہونے کا کوئی ڈر نہیں تھا, لوگ یہودیت کو بھی قبول کرتے, لوگ مسیحیت کو بھی قبول کرتے, مختلف نسلوں کے لوگ آ جاتے, ایسا کوئی ڈر نہیں تھا. یہوہ خدا نے جس بات کی وجہ سے منع کیا وہ یہ تھا کہ مذہبی اور روحانی بنیادوں پہ منع کیا. مذہبی اور روحانی بنیادوں کا کیا مطلب ہے؟ مذہبی اور روحانی بنیادوں کا مطلب آپ انہی حوالوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں, آپ کو ابراہیم کے خروج اور استثنا کا آپ نے پڑھ کے دیکھے تو ادھر منع کرنے کی وجہ بھی لکھی ہے کہ جب تم ان کی محبت میں آ کے, جب تم ان کی محبت کے بہاؤ میں ان سے شادی کر لو گے تو پھر ضرور ہے کہ تم ان کے معبودوں کو بھی سجدہ کرو, تم ان کے بتوں کو بھی سجدہ کرو. اور جب تم ان کے معبودوں کو سجدہ کرو گے, ان کے بتوں کو سجدہ کرو گے تو یہوہ خدا کو نظر انداز کرو گے. اور جب یہوہ خدا کو نظر انداز کرو گے تو یہ یہوہ خدا کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اور جب اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا تو وہ آپ کی عدالت کرے گا. اور جب آپ کی عدالت ہوگی نا, عدالت ہوگی تو پھر آپ کو سزا ملے گی. جب آپ کو سزا ملے گی تو پھر آپ ہلاک ہوں گے. تو میں کہتا ہوں کہ جو غیر قوموں میں شادیوں سے منع کیا گیا ہے یہ بھی خدا کا پیار ہے کہ وہ ہمیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کی محبت ہے. اس نے اپنی محبت کی وجہ سے ہمیں غیر قوموں میں شادیاں کرنے سے مسیحوں کو منع کیا ہے, کیونکہ وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا کہ ہم اس کے آئین, اس کے حکم کو توڑ کے ہم غیر قوموں سے شادیاں کریں, ان کے معبودوں کو سجدہ کریں تو ہم سزا کے لائق ٹھہریں. یہ بھی خدا کا پیار ہے, یہ خدا کا پیار ہے جو وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے, وہ ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے. اور آپ دیکھیں نا معاشرے میں ہوتا کیا ہے, جب کوئی کرسچن لڑکی کسی مسلم لڑکے سے شادی کرتی ہے تو وہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. یعنی وہ اسے مجبور کیا جاتا ہے نا, محبت کے نام پہ اسے بلیک میل کیا جاتا ہے. وہ محبت میں, جذبات میں آ کے آپ نے کر لی شادی, محبت کے جذبات کے رو میں آپ بہہ گئے. لیکن یہ کیسی محبت ہے جس میں آپ کا مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے؟ یعنی یہ محبت نہیں ہے, یہ بلیک میلنگ ہے. اور ایک اور بڑا حربہ استعمال کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ آپ تو کرسچن لگتی نہیں. اور لڑکیاں کیا محسوس کرتی ہیں, وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ میں کرسچن نہیں لگ رہی, یہ مجھے اس طرح کہہ رہا ہے, تو وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے. آپ وہاں آپ کے ایمان کے اقرار کرنے کا وقت ہوتا ہے. آپ انہیں کہیں کہ میں کرسچن ہوں, میں یہوہ خدا کی ماننے والی ہوں اور اس کے مجسم کلمے, اس کے بیٹے یسوع مسیح کی ماننے والی ہوں. آپ کو تب اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اگر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے, پیار کا دعویٰ کرتا ہے, تو آپ اسے کہیں کہ وہ 1 سال پہلے پبلکلی اس بات کا اعلان کرے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے, وہ آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کے خدا کو اپنا خدا مانتا ہے. اور جتنی قوموں میں دیکھیں
میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ مذہبی اور روحانی بنیادوں پر یہ منع کیا گیا تھا، مذہبی اور روحانی بنیادوں پر منع کیا گیا تھا۔ دیکھیں اس کے نتائج، جو غلط نتائج کی بھی میں بات کر رہا تھا، سمسون نے فلسطینی لڑکیوں سے شادی کی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ ذلت، رسوائی اور پریشانی۔ سلیمان بادشاہ نے جب غیر قوم کی لڑکیوں سے شادی کی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ خدا ان کے حضور کا عمل نہ رہا۔ اسی طرح اخیب نے جب ایزیبل سے شادی کی اور بال کو سجدہ کیا تو اس کا انجام بھی ہلاکت ہوا۔ آپ بھی جب اس طرح کریں گے، محبت کے روح میں بہہ کے لوگ آپ کو کہیں گے، اس طرح کی باتوں میں پھنسالیں گے، آپ اپنے خدا کا انکار کریں گے تو پھر آپ کی عدالت ہوگی۔ خدا آپ کو اس عدالت سے بچانا چاہتا ہے۔ دیکھیں سمجھا یہ جاتا ہے، شیطان آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ خدا آپ کی خواہشات کا، خدا آپ کی آزادیوں کا دشمن ہے۔ دیکھو بھائی، خدا کیوں آپ کی آزادیوں کا دشمن ہے؟ خدا نے تو آپ کو فیمیل اور میل بنایا ہے، اور آپ کا جسم ہی ایسے بنایا ہے تاکہ آپ کی جسمانی ضرورتوں کو بھی بعد میں پورا، جنسی جسمانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا سکے۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی یہ خواہش، بائبل اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو بائبل پڑھ کے دیکھیں، بتائیں کرسچن لڑکیوں کو، لڑکوں کو کہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ بیاہ کرنا تمہیں عزت کی بات سمجھی جائے۔ بائبل تو بیاہ کرنے کو، ملاپ ہونے کو، ایک عورت اور ایک مرد کے ملاپ کو وہ عزت دیتی ہے اور اسے شادی کا نام دیتی ہے۔ بائبل کب آپ کی آزادیوں کی دشمن ہے؟ خدا کب آپ کی آزادیوں اور آپ کی خواہشوں کا دشمن ہے؟ لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک ایماندار مرد کو چنیں، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا، اور وہ وفادار اس لیے رہے گا، وہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے گا کیونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اس نے خدا کے کلام کو ماننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ وفادار رہے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ سے پیار کرے گا، نہ آپ کا پیار تقسیم ہوگا، نہ آپ کو چھوڑا جائے گا، نہ آپ کو رد کیا جائے گا۔ یہ آپ کو استحقاق مسیحیت نے دیا ہے، اور خدا آپ کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لیگلی طور پہ ایک خاص ایج میں آ کے یہ آپ کی خواہش پوری ہو۔ اور میں آپ کو دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا نے آپ کے لیے جو ساتھی چنا ہے، آپ کے لیے جو ساتھی رکھا ہے، وہ بہترین ساتھی ہے۔ اگر آپ وفادار رہیں، اگر آپ یہوہ خدا کے وفادار رہیں گے تو آپ کو ایک بہترین وفادار اور ایماندار جو ہے وہ ساتھی ملے گا۔ یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔